السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فلسطین کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ لاشیں بکھری پڑی ہیں، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں یہ اسرائیل ایک ملک ہے جو فلسطین کے اوپر دن بدن حملے کرتے جا رہا ہے، اور اس کے ظلم کی انتہا نہیں رہی کہ جب اس نے ہاسپٹل پر بمباری کی، ہزاروں لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر آئے دن ہم بچوں کے تڑپتے ہوئے ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بھر آتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں اور بچوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ کہ ہم اور آپ جانتے ہیں یہ اسرائیلی کون ہیں، یہ یہودی کون ہیں، ان کی نسل کہاں سے ہوئی؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہودی کہاں سے آئے اور یہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ بعض لوگوں نے ہم سے کہا کہ کیا یہودی بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ تو میں آج آپ لوگوں کو یہودیوں کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، ان کے 11 بیٹے تھے۔ ان 11 بیٹوں کے اندر ایک یہودا نام کا ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ جو یہودی قوم ہے اسی یہودا کی نسل میں سے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہودی کے مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں، یہودی مسلمان نہیں ہوتے۔ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہے، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہودی فلسطینیوں پر حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہوئی کہ دن بدن ان پہ حملہ کر رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ سن 1921 کے اندر جب ہٹلر نے قتل عام کیا تھا، یعنی عیسائیوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور توپ کے منہ پر یہودیوں کو رکھ کر اڑا دیا گیا، پوری دنیا کے اندر یہودیوں کو ختم کر دیا گیا، اس وقت چند یہودیوں نے ایک ناؤ بنائی اور اس ناؤ میں بیٹھ کر سوار ہو گئے، اور جس ملک کے پاس جاتے اس میں پناہ کے لیے وہ ملک ان کو اس میں رہنے کے لیے منع کر دیتا۔ چند یہودی تھے، تعداد کے اعتبار سے تاریخ میں آتا ہے تقریباً 2 یا 3 ہزار یہودی باقی تھے، بس سب جگہ یہودی ختم ہو گئے تھے۔ بہت سے ملکوں میں سمندر کے علاقے سے یہ لوگ مدد مانگنے کے لیے گئے، لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ لیکن فلسطین کے جو مسلمان تھے وہ رحم دل تھے، جب ان کے پاس گئے تو فلسطینیوں نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دے دی، اور جگہ دینے کے بعد ان کی تو نسل میں ہی تھا دھوکہ دینا، اور یہ لوگ دھیرے دھیرے فلسطین پر قبضہ کرنے لگے۔ سن 1947 کے اندر جب ہمارا ملک ہندوستان آزادی کا جشن منا رہا تھا، اس وقت ان یہودیوں نے آدھے فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک سے یہ عہد و پیمان لکھوا لیا تھا کہ ہمیں بھی ایک ملک دے دیا جائے، ہماری بھی تعداد زیادہ ہے، تو اس وقت ان کو آدھا فلسطین دے دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ یہودی قبضہ کرتے رہے یہاں تک کہ 1978 کے اندر پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پر جنگ شروع ہو گئی۔ وہاں کے مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے، اور اتنا پریشان کرنے لگے کہ وہاں کے لوگوں کو اپنی زمینیں چھوڑنا پڑی۔ ابھی 2017 کے اندر انہوں نے ایک نقشہ بنایا، اور اس نقشے کے اندر دنیا کو دکھا دیا کہ فلسطین ملک ہے ہی نہیں، بلکہ فلسطین کی جگہ انہوں نے اسرائیل ملک نام رکھ لیا اور اپنے ملک کا نام اس کو پیش کر دیا۔ فلسطین کے مسلمانوں کو یہ لوگ بھگا رہے ہیں، مار رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور فلسطین کے اندر جو بیت المقدس ہے وہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے، وہ نبیوں کا مسکن بھی رہا ہے، وہاں پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت بھی فرمائی ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، اور وہاں کے لوگوں سے بھی محبت ہے جنہوں نے شروع سے لے کر آج تک بیت المقدس کی حفاظت کی۔
ہمیں چاہیے کہ ہم واقعی مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، رات میں، تہجد میں، ہر نماز کے اندر ان کے حق میں دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ظالم کے ظلم سے حفاظت فرمائے۔ اور اگر ان یہودیوں کے نصیب میں ہدایت ہے، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، ورنہ اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ اور بیت المقدس کی حفاظت فرما، کیونکہ بیت المقدس جو ہے ایک پاک جگہ ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں اور ایمان والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنی ہر نمازوں کے اندر اپنی دعاؤں میں فلسطین بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، اور یہودیوں کی جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو نیست و نابود کر دے۔ آپ اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی یہودیوں کی نسل کو پہچان سکیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعائیں کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد نعیم قاسمی کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔